پہلا عشرہ گزر گیا اس کا ملال کرنا چاہیے، یا عشرہ رحمت کے جانے کے بعد عشرہ مغفرت کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور اس عشرے کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ماہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیان بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ عشرہ رحمت 10 رمضان المبارک کو مکمل ہوا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان تینوں اقسام میں تفارق نہیں بلکہ تداخل ہے۔ تداخل کا معنی کیا ہے کہ عشرہ رحمت مکمل ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت ختم ہو گئی، بلکہ رحمت بخشش میں داخل ہو گئی۔ پھر جب عشرہ بخشش تکمیل تک پہنچے گا تو ایسا نہیں ہے کہ 20 رمضان کو بخشش ختم ہو جائے گی، بلکہ اب رحمت اور بخشش آزادی نار میں داخل ہو جائے گی۔ دوسرے عشرے میں جو ہمارے اکابر اولیاء سے دعا منقول ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے رب سے ہر گناہ کی اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی سے ہے لفظ استغفار۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے بخشش مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اے محبوب جب تک آپ امت میں تشریف فرما ہیں تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، کب؟ وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یعنی جب امت مستغفرین ہو، استغفار کر رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دیتا۔ استغفار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان نے جب کہا کہ میں انہیں بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بخشش مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا بہت عظیم عبادت ہے اور اس پر بڑا اجر ہے، لیکن بعض اوقات ہم جو استغفار ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے۔ غالباً میں پڑھ رہا تھا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، وہ فرما رہی تھی کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اس کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں ندامت نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر بہت اچھی بات لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب استغفار کی بات ہو تو استغفار سے پہلے ندامت ہے۔ اگر ندامت نہیں ہے اور بندہ زبانی طور پر استغفار کر رہا ہے تو وہ شرعی طور پر استغفار نہیں بلکہ اللہ سے استہزاء ہے۔ یہ بہت سخت بات آپ نے لکھی، یعنی یہ گویا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک طرح کا مذاق کرنا ہے کہ آپ کو اپنے برے عمل پر ندامت نہیں ہے اور زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی دل کو نہیں جانتا؟ تو اس لیے جب بھی استغفار کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر تقاضۂ بشریت سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس پر ندامت ہو اور صدق دل کے ساتھ توبہ ہو۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ عشرہ بخشش ہے، عشرہ مغفرت ہے۔ اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم رو رو کر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ آپ دیکھیے 10 روز گزرے، جیسا کہ آپ نے کہا خبر ہی نہیں ہوئی کیسے 10 روز ختم ہوئے، ہم 11ویں روزے میں داخل ہو گئے اور 20 روزوں کا اب پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر رمضان ہمارے درمیان سے یوں رخصت ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو۔